آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسی مشہور اور تاریخی جڑی بوٹی کے اسرار سے پردہ اٹھائیں گے جس نے صدیوں سے طبیبوں اور ماہرین کو حیران کیا ہوا ہے۔ اسے عام طور پر سینا یا سنا کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں ایسا کیا خاص ہے جس نے اسے طبی تاریخ کا ایک انتہائی اہم حصہ بنا دیا ہے۔ اب ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک نہایت خوبصورت اور نازک سا پودا ہے جس کے پتے بالکل مہندی کے پتوں جیسے دکھتے ہیں، لیکن یہاں دھوکہ مت کھائیے گا۔ اس خوبصورت پودے کے اندر جسم کو بالکل پاک کرنے اور خون کو صاف کرنے کی ایسی طاقتور صلاحیت چھپی ہے جو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ دکھنے میں جتنا سادہ ہے، اپنے افعال میں اتنا ہی شدید اور زبردست ہے۔ چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج کے سفر میں ہم کیا کچھ جاننے والے ہیں۔ پہلے ہم سنا کا تعارف دیکھیں گے، پھر اس کے قدیم مزاج اور افعال کو سمجھیں گے، تیسرے نمبر پر مختلف بیماریوں میں اس کا کردار، اور آخر میں اس کی کیمسٹری اور کمپاؤنڈز پر بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، سنا کا تعارف، جہاں ہم اس کی پیدائش، ساخت اور اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر اس کی بوٹانیکل بنیاد کی بات کریں تو یہ فیبیسی فیملی کا حصہ ہے۔ اس کی ہائٹ تقریباً 1 میٹر تک ہوتی ہے اور جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ مہندی کے پودے سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اس پر ہلکے پیلے رنگ کے پھول آتے ہیں اور اس کے بیج پھلیوں کے اندر محفوظ ہوتے ہیں۔ قدیم طبیبوں نے ان جسمانی خصوصیات کو باریکی سے ریکارڈ کیا تھا۔ ویسے طبی مقاصد کے لیے اس کا جو حصہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ اس کے برگ یعنی پتے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی ہی دلچسپ بات ہے، اس کی 2 مشہور اقسام میں بڑا واضح فرق ہے۔ پہلی، سنا مکی، جسے کیسیا ایکوٹیفولیا کہا جاتا ہے۔ اس کے پتے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور طبی دنیا میں اسے سب سے بہترین مانا جاتا ہے۔ دوسری طرف سنا ہندی ہے، جس کے پتے واضح طور پر بڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کلینکل ترجیح کی بات کریں تو ان چھوٹے پتوں والی مکی قسم کو ہی ہمیشہ سے آگے رکھا گیا ہے۔ اور یہ پودا کوئی عام پودا نہیں جو ایک ہی جگہ محدود رہے۔ اس کا جغرافیائی سفر بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ابتدائی طور پر یہ عرب کے علاقے، خاص طور پر مکہ میں خود رو پودے کے طور پر اگتا تھا، لیکن اس کی افادیت اتنی زبردست تھی کہ پورے خطے میں اس کی مانگ بڑھتی گئی اور یہ مصر، شام، سوڈان اور پورے افریقہ تک پھیل گیا، اور آج کل اس کی باقاعدہ کاشت انڈیا اور پاکستان میں بھی کی جا رہی ہے تاکہ اس کی عالمی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، مزاج اور افعال، جہاں ہم اس کی شفا کی بنیاد کو ڈی کوڈ کریں گے۔ یونانی طب کی ٹرمینالوجی میں سینا کا مزاج گرم و خشک درجہ اول ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، دراصل گرم اور خشک ہونا وہ بنیادی چابی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جوٹی بوٹی ہمارے جسم کے اندرونی توازن کے ساتھ آخر انٹریکٹ کیسے کرتی ہے۔ یہی گرمی اور خشکی کا مخصوص درجہ اس کی طاقتور خصوصیات کو باڈی میں متحرک کرتا ہے۔ اور یہ مزاج واضح کرتا ہے کہ اس کے افعال یعنی ایکشنز کتنے وسیع ہیں۔ ایک طرف یہ قاتل دیدان ہے، یعنی پیٹ کے کیڑے مارتا ہے، دوسری طرف مفتح سداد ہے، یعنی جسم کی بندشوں کو کھولتا ہے۔ ساتھ ہی یہ مقیہ یعنی قے لانے والا اور مصفی خون بن کر خون کو بالکل صاف بھی کرتا ہے۔ جسم کو اندر سے دھونے اور پاک کرنے کی اس کی جلی صلاحیت اسے مختلف بیماریوں کے خلاف ایک بے حد ورسٹائل ہتھیار بناتی ہے۔ لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود اس کا نفع خاص یعنی اس کا سب سے اہم اور مخصوص فائدہ آخر کیا ہے؟ وہ ہے اس کا مسہل اخلاط ثلاثہ ہونا۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ جسم سے فاسد اور زہریلے مادوں کو باہر نکالنے کے لیے ایک انتہائی طاقتور پرگیٹو کا کام کرتا ہے۔ یہی اس کی تیز اور گہران صاف کرنے کی صلاحیت اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ تیسرا حصہ، بیماریوں کا علاج یعنی ہیلنگ ایلمنٹس فرام ودن۔ چلیے اس کے کلینکل ایپلیکیشنز پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر کسی کو جوڑوں یا اعصاب کا شدید درد ہو تو یہ بوٹی کسی معجزے سے کم نہیں۔ گٹھیا یعنی آرتھرائٹس، ارک النساء جسے ہم سیاٹیکا کہتے ہیں، نکراس یعنی گاؤٹ، لوور بیک پین اور وجع الورق یعنی ہپ جوائنٹ کا درد، ان تمام تکالیف میں سینا کی بندشوں کو کھولنے اور خون کو صاف کرنے کی خاصیت مریضوں کو زبردست آرام پہنچاتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، بات صرف جوڑوں کے درد تک محدود نہیں ہے، اس کا اثر سانس اور پیٹ کے نظام تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ ملیریا جیسا بخار ہو، ضیق النفس یعنی دمہ یا کولانج یعنی کولائٹس، ان سب کے علاج میں اس کا باقاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ اور ہاں، پیٹ کے کیڑوں کا مکمل صفایا کرنے میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کی افادیت واقعی بہت وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اب جب دوا اتنی طاقتور ہو تو اس کی مقدار کا صحیح تعین کرنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ قدیم طبیب اس کی صرف 6 سے 9 ماشا کی سفارش کرتے تھے۔ ماشا قدیم طب میں وزن ناپنے کا ایک نہایت باریک پیمانہ ہے۔
یہ لمیٹڈ مقدار خود اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پرانے وقت کے ماہرین اس کی شدید طاقت کو کتنی اچھی طرح سمجھتے تھے اور کتنی احتیاط سے اسے پرسکرائب کرتے تھے۔ آخری حصہ، کیمیا اور مرکبات۔ یہاں ہم قدیم حکمت اور جدید مولیکولر سائنس کو آپس میں جوڑیں گے۔ تو یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر وہ کیا چیز ہے جو سینا کو مولیکولر لیول پر اتنا طاقتور بناتی ہے؟ قدیم لوگوں نے اس کے فوائد تو جان لیے تھے، مگر جدید سائنس نے اس کے اندر ایسا کیا عجیب و غریب دریافت کیا ہے؟ جب جدید سائنس نے اس کا تجزیہ کیا تو اس میں گلوکوسائڈ، کیمفرن، اینتھراکیونون اور کچھ ایسنشل آئلز ملے۔ ان سب میں اینتھراکیونون وہ مخصوص کیمیکل کمپاؤنڈ ہے جو سیدھا آنتوں کو متحرک کرتا ہے اور اس کے مشہور پرگیٹیو اثرات کو ٹریگر کرتا ہے۔ مطلب سائنس دراصل انہی پرانی آبزرویشنز پر مہر لگا رہی ہے جو صدیوں پہلے کر لی گئی تھیں۔ تو اہم پوائنٹ یہ ہے کہ دوا کے فائدے اپنی جگہ، لیکن فارماکولوجیکل بیلنس بھی تو ضروری ہے نا۔ سینا کا ایک مضر یعنی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے، اور وہ ہے پیٹ میں مروڑ یا سپیزمز آنا۔ لیکن یہاں قدیم حکمت کا کمال دیکھیں، انہوں نے اس کا مسئلے یعنی سائیڈ ایفیکٹ ختم کرنے والا اجزاء ڈھونڈ نکالا، اور وہ ہے گل سرخ یعنی گلاب کے پھول۔ سینا کو گلاب کے ساتھ ملا دیں تو مروڑ کا اثر بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اگر گلاب نہ ملے تو تربت کو بدل کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں۔ ہے نا حیرت انگیز؟ اور ہاں، سینا صرف اکیلا کام نہیں کرتا، یہ ایک بہترین ٹیم پلیئر بھی ہے۔ اسے بہت سی مشہور مرکب ادویات یعنی کمپاؤنڈ میڈیسنز میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ شفا کے عمل کو بڑھایا جا سکے، جیسے کہ اترفل سینائی، اترفل غدودی اور اترفل استوخدس۔ ان مرکبات میں سینا دوسرے مفید اجزاء کے ساتھ مل کر باڈی پر ایک لاجواب اثر ڈالتا ہے۔ اس پورے جائزے کے بعد ایک بہت گہرا سوال ذہن میں آتا ہے۔ جب صدیوں پرانی حکمت اس قدر مکمل طریقے سے جدید کیمیا کے ساتھ آ کر ملتی ہے تو سوچئے ان قدیم طبی کتابوں میں ایسی اور کتنی ہی بوٹیاں اور راز چھپے ہیں جو بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، بس ہماری توجہ کے منتظر ہیں۔ اس معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔